رجب المرجب بڑی شان اور بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس کا ایک نام نہیں بلکہ اس کے مختلف نام ہیں۔ رجب شریف کا ایک نام الاسب بھی ہے، جس کا معنی تیز بہاؤ، اس لیے اس کو الاسب کہتے ہیں کہ اس مہینے میں توبہ اور استغفار کرنے والوں کا تیز بہاؤ ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے فیضان کا انوار کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، اس لیے اس کو الاسب کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی الاسم بھی ہے۔ الاسم کا معنی ہے گونگا اور بہرا، تو اس مہینے کا یہ نام اس لیے ہے کہ اس مہینے کا احترام کافر بھی کرتے تھے، اور وہ اس مہینے میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرتے تھے، تو اس لیے اس کو الاسم یعنی گونگا اور بے شور والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کو شہر رجم بھی کہا جاتا ہے، یعنی رجم کرنے کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ان کو رجم کیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو تنگ نہ کریں، عبادت کرنے والوں کو پریشان نہ کریں، تو اس لحاظ سے شیطانوں کو رجم کرنے کی وجہ سے اس مہینے کو الاسم بھی کہا جاتا ہے۔ رجب المرجب، لفظ رجب جو ہے اس کے 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ ان 3 حروف کی بڑی پیاری نسبت ہے اور بڑے پیارے معنی ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ رجب میں جو حرف را ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی، اور جیم سے مراد جرم ہے، اور با سے مراد بر ہے۔ بر کا مطلب ہے بھلائی اور نیکی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو، یعنی وہ جرم ہے اس کا یا جو بھی ہے، جب میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی، اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ تو اس لحاظ سے یہ رجب المرجب نیکیاں کرنے کا مہینہ اور گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ بھی ہے۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم یہ آب پاشی کا مہینہ ہے، یعنی جو بیج بویا ہے انسان نے اس کو سیراب کرنے کا مہینہ شعبان المعظم ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو شخص رجب المرجب شریف کے اندر عبادت کا بیج نہ بو سکے اور شعبان المعظم میں اس بیج کو اپنے آنسوؤں سے تر نہ کر سکے، اپنے آنسوؤں سے اس کو سیراب نہ کر سکے، وہ رحمت کی فصل پھر رمضان میں کیسے کاٹے گا؟ پھر یہی ہوگا کہ 4 دن نمازوں کے لیے آئیں گے
اور پھر وہی اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ ہر چیز کے اوپر، کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر ایک دم سے کچھ بوجھ ڈالا جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ انسانی جسم ہے، یہ بھی پورے 11 مہینے آرام کرتا ہے، اور 11 مہینوں کے بعد اچانک ایک پورے مہینے کے روزے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں، اور پورے مہینے میں رات کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر تراویح سننا، یہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے، اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ پھر وہی ہوگا کہ جوش، کبھی تو کپڑے دھوتی نہیں، دھوئے تو دھو کے لہو نکال دیتی ہے، یعنی کسی کے بارے میں یہ کہاوت اور مثال بنی۔ تو 4 دن کا جوش اور جذبہ ہوگا، 4 دن رج کے عبادت کریں گے اللہ کی، ہاتھوں میں تسبیح ہے، ٹوپی سر پہ ہے، مسجد میں صبح بھی آ رہے ہیں، شام کو بھی آ رہے ہیں، لیکن گنتی کے 4 سے 5 دن کے بعد پہلے تسبیح جیب میں چلی جاتی ہے، جیب سے نکل کر پھر الماری میں، پھر ٹوپی سر سے اتر جاتی ہے، پھر نمازیں بھی گئیں، پھر روزہ بھی ایسے کہ جیسے بندہ رکھ ہی نہیں رہا، بے نور۔ اگر روزے رکھتے بھی ہیں تو وہ فضول گوئی، غیبت، چغلی، ان چیزوں سے پاک نہیں ہوتے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ اچانک بوجھ ڈالا گیا۔ اگر ابھی سے اپنے جسم کو کچھ عادی بنائیں گے عبادت کا، ابھی سے کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذہن بنائیں گے، تو شعبان کا مہینہ پھر گزرے گا، پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو یہ جسم عادی ہو چکا ہوگا عبادت کرنے کا، تو جب اللہ کی عبادت رمضان شریف میں کریں گے پھر تھکیں گے بھی نہیں، اور سرور بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی۔ ایک عورت تھی، اچھا رجب شریف میں عبادت کرنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک عورت رجب شریف میں عبادت کیا کرتی تھی، ایک خاص اس نے پاک صاف کپڑا بنایا ہوا تھا، اس میں وہ اس کو پہن کر وہ عبادت کرتی، اور اس نے اپنے بچے کو وصیت کی کہ مجھے جب مر جاؤں تو یہی کپڑا تم نے، اس کپڑے میں مجھے کفن دینا ہے، اسی کپڑے میں کفنا کر مجھے تم نے دفن کرنا ہے۔ جب والدہ کا انتقال ہوا، بیٹے نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی خوبصورت نیا کپڑا لایا جائے، اس میں اپنے بچے کو، اپنی والدہ کو دفن کیا جائے۔ وصیت اس کو یاد نہ رہی۔ اب دفنا کر جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ جس کپڑے میں والدہ عبادت کیا کرتی تھیں وہ کپڑا گھر میں موجود نہیں ہے، اور جو کپڑا بازار سے خرید کر جس کپڑے میں اس نے والدہ کو کفن دیا تھا وہ کپڑا گھر میں موجود ہے۔ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، سن لے بندے، ہماری بندی نے تجھے وصیت کی تھی کہ اس کپڑے میں تم نے ہمیں کفنانا ہے، تم وصیت بھول گئے یا تم نے عمل نہیں کیا، لیکن سن لو، جو رجب شریف کے مہینے میں عبادت کرتا ہے ہم اس کو قبر میں غمگین نہیں ہونے دیتے، ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں ہونے دیتے۔ تو ہم نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ ہماری بندی اس کے دل میں تھوڑی سی بھی بات آئے کہ مجھے اس کپڑے میں کفن نہیں دیا گیا جس کپڑے کے بارے میں نے وصیت کی تھی اور جس کپڑے میں میں عبادت کیا کرتی تھی، ہم نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اس کے دل میں اتنی سی بات بھی آئے، اگرچہ تم وہ کپڑا گھر میں رکھ کر چلے گئے تھے تو ہم نے اسی کپڑے میں اس کو کفن دے دیا ہے۔ تو اس واقعے اور اس حکایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو بھی نیک بندہ اس بابرکت مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو قبر میں بھی اللہ پھر اس کو راضی کر دیتا ہے، اللہ اس کو خوش کر دیتا ہے۔
تو آج رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، رب کو راضی کر لیں، کل وہ رب آپ کو قبر میں غمگین نہیں ہونے دے گا۔ سارے آپ کے غم میں غمگین ہوں گے کہ دنیا سے چلا گیا، لیکن آپ اپنی قبر میں خوش ہوں گے کہ قید سے نکل کر رہائی ملی اور تنگی سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے جنت کا مجھے داخلہ عطا فرما دیا ہے۔ پھر آپ یہ کہیں گے، وگرنہ دنیا خواہشات، دنیاوی یہ لذتیں، اگر ان میں ہم صرف کھوئے رہے اور اسی کو ہی صرف آزادی سمجھتے رہے اور قبر سے ساری زندگی ڈرتے رہے، حالانکہ جانا تو ادھر ہی ہے جدھر سے ڈرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو سنا کہ جی موت تو ٹھیک ہے لیکن ہم فی الحال مرنا نہیں چاہتے، تو کئیوں کے ہر ایک کے دل میں کون موت کو گلے لگاتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں مروں نہ، میں کچھ دیر اور زندہ رہوں۔ تو جانا تو ہے وہاں پر، جانا اسی جگہ پر ہے، یہ کنفرم ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس جگہ کے لیے اس طرح کی تیاری کر کے جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں ہمیں کوئی پریشانی اور غم نہ ہو، بلکہ خوشی خوشی اپنے اس آخرت والے گھر کی طرف ہم جا رہے ہوں۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ تو رجب المرجب کے مہینے میں بہت ہی ثواب زیادہ ملتا ہے عبادت کرنے کا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، ایک نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا جو پانی ہے، پانی نہیں ہے، وہ نہر کس چیز کی ہے؟ وہ دودھ اور شہد سے زیادہ میٹھا اس میں مشروب بہتا ہے، یعنی اس کو پانی نہیں کہا جا سکتا۔ جو چیز اس میں بہتی ہے نہ وہ دودھ ہے نہ وہ شہد ہے، لیکن دودھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، وہ نہر جنت میں بہتی ہے، رجب اس کا نام ہے۔ تو جو کوئی رجب المرجب کا ایک روزہ رکھے گا، سارے نہیں، ایک روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ تو مجھے بتائیں، جس بندے کے لیے یہ لکھ دیا جائے کہ اس نے رجب نامی نہر سے پینا ہے، وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ تو اس کی لاجک سمجھیں، گویا کہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو بندہ رجب شریف کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے اخلاص اور نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ بھائی جنت میں داخل ہوں گے تو پھر ہی رجب نہر سے پئیں گے نا۔ اور جنت کے بارے میں یہ اصول ہے، جو بندہ ایک دفعہ اس جنت میں چلا جائے گا واپس نہیں نکلے گا، واپس اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ جنت میں اس کو پکا، اس کو وہاں اس کے نام کر دی جائے گی جنت، اب تم نے یہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو بندہ پانی وہ نہر سے پینے کے لیے جائے اور اس کو اب پی لیا ہے اب تم جنت میں نہیں دوزخ میں جاؤ، بلکہ اللہ کے نیک بندو، جو بندہ رجب شریف کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی اتنا طویل مطلب اس مختصر سی حدیث پاک کا نکلتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک عالی شان محل بھی بنایا ہوا ہے، یعنی صرف نہر نہیں بہتی ہے، نہر سے سیراب فرمانے کے بعد کہا جائے گا اب وہ محل بھی تمہارا ہے، اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ یہ شان ہے اس بندے کی جو رجب المرجب میں روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب 5 خوبصورت راتیں ہیں جن راتوں کو کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان راتوں میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رجب کی پہلی رات یہ ایسی خوبصورت ترین رات ہوتی ہے کہ اللہ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی 14 کا جب دن گزر جائے تو آگے جو رات آئے گی وہ 15ویں کی رات ہوگی، تو اس رات کو دعا کی جاتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔
شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن گزار کے جو آگے رات آتی ہے جمعے والے دن سے پہلے، یعنی ابھی جو رات گزری ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، تو یہ بھی اتنی برکت والی رات ہوتی ہے کہ اللہ اس میں بھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پہلی رات، یعنی عید کا دن جب بعد میں آنا ہے اس سے جو پہلے والی رات ہے، تو یہ بھی ایسی رات ہوتی ہے کہ اللہ اس میں بھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب رجب المرجب کی مہینے کی رات تو گزر گئی، اب شعبان کے مہینے کی رات آئے گی 15ویں شعبان کو، تو اس کے لیے بھی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ چلے 4 دن گزار لیتے ہیں، انجوائے کر لیتے ہیں اور اس دن اللہ کو راضی کر لیں گے، اس رات کو عبادت کر لیں گے، تو پھر اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے کسی ڈاکٹر کا نام سن لیا ہو کہ فلاں جگہ پر ڈاکٹر ہے، اور اس نے گھر میں بیٹھ کر انتہائی زہریلا زہر کھا لیا ہو، تو اب مجھے بتائیں ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے پہلے یہ بچ جائے گا یا مر جائے گا؟ مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ روڈ کے اوپر کھڑا ہو جائے اور اس نے انتہائی اچھے ڈاکٹر کا نام سنا ہو جو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہو، اور یہ ٹرک کے نیچے آ کر اپنی ہڈیاں ساری کی ساری توڑوا لے اور کہے کہ میں پھر بعد میں ڈاکٹر سے جا کر معائنہ کروا لوں گا اور صحت یاب ہو جاؤں گا، تو اس بندے کو صرف اور صرف جاہل اور بے وقوف ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے رحمت کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا اس امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ منہ سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ رب اس پر ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ تو اس مستی میں دن گزار رہا ہے، تیرے منہ سے اگر ایسا کلمہ نکل جاتا ہے، ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے تو پکا بین لگ جاتا ہے۔ پیپر دینے ہو سپلی آ جائے یا بندہ فیل ہی ہو جائے تو چانس ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگلی دفعہ پیپر دے سکتا ہے، سپلی آ جائے تو یہ بندہ سپلی میں پیپر اپنا کلیئر کر سکتا ہے، لیکن جس کے اوپر چیکر یا پھر جو نگران ہے وہ بین لگا دے کہ یہ بندہ اب پیپر نہیں دے سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کیا اس کو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے دیا جائے گا؟ نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر تو بین لگ گیا ہے کہ یہ پیپر دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے بین لگا دیا جائے کہ اب اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی توفیق ہی اس سے چھین لی جائے کہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ سال میں ایک دعا ہے، وہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس سال اس کو موت نہیں آتی، وہ بندہ جو دعا پڑھ لیتا ہے اس سال اس کو موت نہیں آتی۔ اور پھر اس کی تشریح آگے بیان کی گئی کہ جو بندہ کسی نے اس سال مرنا ہو تو اگر وہ پڑھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر فرمایا کہ جس نے مرنا ہو اس سال اس کو وہ دعا پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، رہ جاتی اس سے، چاہتے ہوئے بھی وہ دعا نہیں پڑھ سکتا بندہ۔ تو اس لیے ابھی سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بین لگا دیا جائے کہ اب اس کے لیے مسجد کے دروازے میں آنے کی توفیق نہیں ہے، اب اس سے یہ چیز واپس لے لی گئی ہے۔ لہذا یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے اور یہ ماہ حرام ہے، ماہ حرام، 4 مہینے جن کو ماہ حرام کہا جاتا ہے، اور وہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ رجب المرجب شریف کا بھی مہینہ ہے جس کو ماہ حرام کہا جاتا ہے۔ تو اس میں تو اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو مارتا ہے کہ میرے بندوں کو، شیطانوں کو مرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے کہ میرے بندوں کو تم نے تنگ نہیں کرنا جو عبادت کرنے والے ہیں۔ شیطانوں کو انسانوں سے دور رکھا جاتا ہے، شعبان میں شیطانوں کو انسانوں کے قریب نہیں آنے دیا جاتا، رمضان میں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ عذر پیش کرتا رہے کہ مجھے تو توفیق نہیں ملتی ہے، یا پھر کبھی عبادت کر لوں گا،
یا شیطان میرے اوپر حاوی ہے مجھے نہیں آنے دیتا، تو پھر اس کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ شیطان تو تجھ سے دور ہے، تجھے رب نے شیطان کی گرفت سے آزاد کیا ہوا ہے کہ تاکہ تو 2 سجدے اس کی بارگاہ میں جا کر دے لے۔ اگر اب بھی تجھے یہ توفیق نہیں مل رہی ہے تو تجھے اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ مجھ سے توفیق لے لی گئی ہے۔ پہلے بھی میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ ایک بندہ تیسرے محلے سے بزرگ اٹھ کر آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک بندہ مسجد کے سامنے دکان ہے، ایک بندے کی یا پھر بندہ مسجد میں کام کر رہا ہے اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ باہر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، گپیں لگانے شروع کر دیتا ہے، اور تیسرے محلے سے ایک بندہ اٹھ کر آ کر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ توفیق ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو جب کسی نیک کام کی توفیق مل جاتی ہے تو پھر بندے کو عبادت میں مزہ بھی آتا ہے، اس کو ٹائم بھی مل جاتا ہے نماز پڑھنے کا، اس کو رب راضی کرنے کا اس کا ذوق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر توفیق نہ ہو تو سامنے آنکھوں کے سامنے نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، روزے رکھے جا رہے ہوں، رب کو راضی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، رونے والے اپنے آنسو بہا رہے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن جس کے پاس یہ توفیق نہیں ہے اس کو ان نیک کاموں میں سے کسی بھی نیک کام کی توفیق نہیں دی جاتی ہے، وہ محروم کا محروم ہی رہتا ہے۔ اس لیے یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے بزرگان دین کے عرس مبارک بھی آتے ہیں، جیسے چھٹی شریف کا بھی عرس گزرا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ہم ان کے غلام تو کہلاتے ہیں، ان کے مرید تو کہلاتے ہیں، لیکن کیا صرف دعوتیں کھانے تک ہم ان کے غلام ہیں؟ ان کی نیازیں پیٹ میں اتارنے تک صرف ان کے غلام ہیں؟ ان کی محبت صرف یہاں تک ہے کہ ہماری خواہش کے آڑے نہ آئے، جہاں ہماری خواہش آ گئی ہے وہاں ان کی محبت نہیں ہے؟ تو اگر غلام بننا ہے، کسی کی محبت کا دم بھرنا ہے، تو پھر سچے عاشق بنیے، جھوٹے عاشق نہ بنے۔ جھوٹے عاشق، ناکام عاشق، وہ جھوٹا دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی پار ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کے آراز ہیں، اسی میں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آل نبی اولاد علی ہیں۔ آپ کا یوم مبارک جو ہے وہ روایات کے مطابق، صحیح روایات کے مطابق 15 رجب المرجب کا دن ہے۔ 15 رجب المرجب کو آپ کا عرس مبارک ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو گاؤں دیہاتوں میں یا خاص طور پر ابھی بھی کئی جگہ پر یہ رواج ہے کہ ان کی نیاز دلائی جاتی ہے، کنڈے شریف کی ان کا ختم دلایا جاتا ہے، وہ 22 رجب المرجب کو جا کر دلایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا عرس مبارک 15 رجب المرجب کو ہے، تو بہتر یہ ہے کہ 15 رجب المرجب کو ہی ان کی نیاز دلائی جائے، 15 رجب المرجب کو ہی ان کا ختم شریف دلایا جائے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ 15 22 چھوڑ کے سال کے کسی بھی دن میں، کسی بھی وقت میں کوئی بندہ کسی بھی بزرگ کی نیاز دلائے گا، کسی بھی بزرگ کی کوئی فاتحہ دلائے گا، کسی بھی بزرگ کو کوئی اصحال ثواب کرے گا، تو اس کا وہ اصحال ثواب کرنا ٹھیک ہے۔ 11ویں شریف ہم بعض کا 11 کو نہیں کرتے، 12 کو کر لیتے ہیں، 13 کو کر لیتے ہیں، 14 کو کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم دن کو خاص نہیں کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جس دن کسی بزرگ کا عرس مبارک ہوتا ہے ہم اسی دن اسی کی نیاز دلاتے ہیں، اس کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو یوم عرس ہے، آپ کا یوم عرس 15 رجب المرجب کا دن ہے، تو کنڈے کی نیاز اور جتنی بھی یہ نیاز ہے آپ دلائیں، بالکل دلائیں، لیکن کوشش کریں کہ اگر 22 کو دلانی ہے تو 22 کو دلانے کے بجائے 15 رجب المرجب کو دلائیں۔ اب 22 کی لاجک تو میں نے ویسے پہلے کئی مرتبہ بتائی ہوئی ہے، اگرچہ ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، جو کوئی مرضی جو کرتا رہے۔ 22 رجب المرجب کو یوم عرس ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو صحابی رسول ہیں۔ تو اس نظریے کے تحت بطور خوشی کچھ بد مذہب لوگ ہیں وہ
اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کو کنڈوں کا ختم کے طور پر نام دے دیا جاتا ہے، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو وہ آپ کے یوم وصال کے دن کو خوشی کا دن منا کر، خوشی کا دن مان کر مناتے ہیں۔ تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، قطعی جنتی صحابی ہیں، قرآن کی روح سے صحابی ہیں، حدیث پاک کی روح سے صحابی ہیں، میرے نبی کے فرمان سے صحابی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ساری امت کے مامو جان ہیں، تو اس لحاظ سے وہ صحابی رسول اور کاتب وحی ہیں۔ ان کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرے گا تو ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، ایسوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مرضی فاتحہ دلائیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن اگر کوئی اس نظریے کے تحت کہ ان حضرت میرے معاویہ کا عرس 22 کو ہے، تو ان کی خوشی میں کہ اس دن یہ بندہ یا یہ صحابی فوت ہوئے تھے، تو اس خوشی میں اگر کوئی 22 کو نیاز لاتا ہے تو اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو صحابہ و اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نہ اس کو دنیا میں کبھی سکون آ سکتا ہے، نہ آخرت میں کبھی سکون آ سکتا ہے۔ صحابہ کے گستاخوں کے چہرے بگڑے ہوئے اس دنیا میں دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور آج بھی صحابہ کے جو گستاخ ہیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے مر گئے، مر کے مٹی میں مل گئے، آج ان میں سے کسی کی بھی قبر کھول کر دیکھ لے، تجربہ کر کے دیکھ لے، اگر کسی کو کشف کا علم ہے تو کشف کے ذریعے جا کر دیکھ لے۔ کشف کا علم اس کو کہتے ہیں کہ بندہ ایک وظیفہ کرتا ہے، اس وظیفے کی وجہ سے بندے کے اوپر قبر والوں کے حال منکشف ہو جاتے ہیں، بندہ قبر والوں کے حال سے بندہ آگاہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو کشف کا علم ہے تو وہ ان کی قبروں پر جا کر رات گزارے اور جا کر دیکھے، خدا کی قسم صحابہ کے گستاخوں کی شکلیں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ صحابہ کے گستاخ کی شکل کبھی بھی دنیا میں قائم نہیں، نہ آخرت میں نہ دنیا میں قائم رہ سکتی ہے۔ مرتے ہیں تو مر کے ان کا چہرہ بھی نہیں دکھایا جاتا ہے۔ اور جو ان سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے، جو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، خدا کی قسم 3 دن جنازے بھی پڑے رہیں، 3 دن بھی جنازے پڑے رہیں، 10 سال کے بعد بھی قبریں اگر ان کی کھولی جائیں تو پھر بھی ان کے بدنوں سے، ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو کے حلے آ رہے ہوتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔